السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ روزے تو بہت اچھے گزرنے لگ گئے ہیں ماشاء اللہ سے۔ موسم بہت اچھا ہو گیا۔ آج میں سحری میں اٹھی تو بارش ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر بعد اتنی ٹھنڈی اور کافی زیادہ ہوا بھی چل رہی تھی، جس طرح آندھی آ رہی ہو۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے نا میں یہ سونف والا پانی پیتی ہوں۔ اس سے نا آپ کو کسی بھی قسم کی وہ جو بد ہضمی وغیرہ ہے نا وہ نہیں ہوتی۔ آپ کو تو کیا، مجھے نہیں ہوتی، مطلب مجھے ایسا فیل ہوتا ہے۔ اور میں سونف والا پانی رکھ کے خود نماز پڑھنے چل جاتی ہوں تہجد کی، اور اس کے بعد پھر میں جب آتی ہوں تب تک پانی بوائل ہو چکا ہوتا ہے اور میں پھر پانی پی لیتی ہوں۔ مطلب ساتھ ساتھ میں پھر سحری بناتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں پانی پی لیتی ہوں نا یہ والا۔ تو اب عادت ہو گیا۔ اب یوں لگتا ہے کہ اگر یہ پانی نہ پیوں نا تو اس طرح لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز ہے جو انکمپلیٹ سی ہے، کچھ ہے جو نامکمل ہے۔ اور جی آج میں بنانے لگی ہوں انڈے۔ میں سارے رمضان میں سالن ہی نہیں بناتی۔ بچے بھی جو ہیں میرے وہ زیادہ اچار کھاتے ہیں، سالن بہت کم کھاتے ہیں۔ فرسٹ رمضان کو میں نے بنایا تھا، ابھی تک بھی پڑا ہوا ہے۔ تو آج میں نے پھر سوچا کہ بس انڈے ہی بنا لیتی ہوں، کیونکہ سحری میں خود بھی انڈا ہی کھاتی ہوں، آملیٹ یا کسی بھی فارم میں۔ اور جو بھی میرے میاں ہیں وہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ خود تم ہیلدی کھانا کھاتی ہو اور مجھے ان ہیلدی کھانا دیتی ہو، جو تم کھاؤ گی میں نے بھی وہی کھانا ہے۔ پھر ان کے لیے بھی آج میں نے کہا چلو میں 3 انڈے بنا لوں گی تو ہم دونوں وہی کھا لیں گے۔ ہم دونوں نہیں تو کرنی ہوتی ہے، سارے بچے تو بھی چھوٹے ہیں۔ تو جی یہاں پر میں انڈا بنا رہی ہوں۔ اچھا، میں سوچتی ہوں کہ ہم جو عورتیں ہیں، اسپیشلی یہ جو مڈل کلاس فیملیز ہیں، مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، جو بھی مڈل کلاس، مطلب جو درمیانے سے ہم لوگ ہیں، اپنا گھر سنبھالنے والے، صبح سے شام تک نوکریاں کرنے والے اور صبح و شام کی بھاگ دوڑ میں لگے رہنے والے، ہم عورتیں مطلب کتنی کوشش کرتی ہیں کہ ہمارے سسرال والے ہم سے خوش ہو جائیں، شادی کے بعد ہمارے میکے والے ہم سے خوش رہیں، شادی سے پہلے وہ ہم سے خوش رہیں، شادی کے بعد سسرال والے، شوہر کو ہم سے کوئی شکایت نہ ہو، یہ وہ۔ اور اس سب میں ہم صرف ایک بات جو ہے وہ بھول جاتی ہیں، ہم یہ بھول جاتی ہیں کہ ہم کسی کو خوش نہیں کر سکتی۔ کسی کی خوشی کا دار و مدار جو ہوتا ہے نا وہ اس کی اپنی جو خواہشات ہیں نا اس کے اوپر ہوتا ہے۔ کسی نے کتنا خوش ہونا ہے، کسی نے کتنا خوش ہونا ہے، وہ اس کے دل کو پتہ ہے۔ ہمارے دل کو نہیں پتہ کہ وہ کس چیز سے خوش ہوگا۔ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے شوہر کے بارے میں جان لیں گی، بچوں کے بارے میں جان لیں گے، اور کچھ بھی نہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو خوشی کی ڈیفینیشن ہے نا ہمارے پاس، یہ غلط ہے۔ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہمیں بس آسانیاں کرنی چاہیے لوگوں کے لیے۔ کہ اگر ہم اٹھ کے ناشتہ بناتے ہیں یا ہم سحری بناتے ہیں تو اس لیے بنائیں کہ دوسروں کے لیے یہ آسانی ہو، اور دوسروں کو بھی ہمارے لیے آسانی کرنی چاہیے۔ بس پھر مجھے یہ لگتا ہے کہ بس آپ کو نا اپنی زندگی میں آسانیاں ہی بانٹنی چاہیے، کہ لوگوں کے لیے راستے آسان کرنے چاہیے۔ ورنہ خوشیاں تو ہم یہ کہہ لیں کہ اگر ہم آج کسی کو ایک انگوٹھی دے رہے ہیں نا اور وہ اس انگوٹھی پہ خوش ہو رہا ہے تو وہ دوسری دفعہ بھی اس انگوٹھی پہ خوش ہوگا، لیکن تیسری دفعہ وہ اس انگوٹھی پہ خوش نہیں ہوگا۔ تیسری دفعہ وہ چاہے گا کہ آپ اس کو کوئی بریسلٹ دو، کوئی چین دو، کوئی ایئر رنگس دو، مطلب اس سے تھوڑا سا زیادہ دو۔ لوگوں کا تھریش ہولڈ جو ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بس کوشش کریں کہ لوگوں کو آسانیاں دیں، اتنی آسانی، اتنا ہی اپنی جان کے اوپر برڈن لیں جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خود کسی تکلیف میں جائیں، خود ذہنی اذیت میں آ جائیں، پھر آپ دوسروں کے لیے نہ تو سکون کا باعث بن سکتے ہیں، نہ خوشی کا باعث بن سکتے ہیں۔ پھر آپ دوسرے کے لیے جسٹ ایک ٹینشن رہ جائیں گے، ایک ٹاکسک قسم کے پرسن رہ جائیں گے۔ یہ دیکھیں جی، جب میں اسکول جا رہی تھی موسم اتنا خوبصورت تھا، ہلکی ہلکی پھر بھی بارش ہو رہی تھی اور مزہ آ رہا تھا آج تو اسکول جانے میں، اور آج اتنا وہ لگ بھی نہیں رہا تھا کہ آج جلدی چھٹی ہو جانی تھی۔ اچھا جی، تو میں بات کر رہی تھی کہ ہمیں بس اتنا ہی لوگوں کے لیے کرنا چاہیے کہ لوگ جو ہیں نا وہ بھی سکون میں رہیں اور آپ خود بھی سکون میں رہو۔ ورنہ جب آپ ماں جو ہوتی ہے یا گھر کی جو عورت ہوتی ہے یا بہن ہوتی ہے یا بیوی ہے، جو بیٹی ہے، وہ جب اذیت میں آ جاتی ہے، پریشانی میں آ جاتی ہے نا تو سارا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کیونکہ لے دے کے نا جو گھر ہے وہ تو ارلی اینڈ لیٹر عورت نہیں سنبھالنا ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔
تو جی یہاں پر ہو گیا ہے افطاری کا ٹائم۔ آج حنبل نے فرمائش کی تھی کہ چپس بنانا، میں نے سوچا کہ چلو بنا دیتی ہوں بچوں کے لیے چپس۔ خود تو میں نے اپنے لیے 2 شامی کباب فرائی کیے، جو میں کہ بعد میں بوائل جو رائس ہیں ان کے ساتھ لوں گی، اور جو شامی کباب سے بچا ہوا انڈا تھا وہ میں نے چپسوں میں ڈال دیا، اس سے تھوڑے سے سافٹ بن جاتے ہیں اگر ہم انڈا ڈالیں۔ باقی جی میں نے اس میں ریڈ مرچ نہیں ڈالی ہے، باقی میں نے سارا کچھ ہی ڈالا ہے جو جو میرے ہاتھ آیا۔ سرخ جو وہ کٹی ہوئی مرچ تھی نا، وہ بھی میں نے ہاف سے بھی کم جو ہے وہ ٹی اسپون ڈالا ہے۔ اور یہاں پر جی میں بریڈ یہ رول اور سموسے نکال رہی ہوں کہ جتنے فرائی کرنے ہیں، میں نے کہا چلو یہ بھی فرائی کر دیتی ہوں، لیکن یہ میری غلطی تھی، یہ مجھے نہیں فرائی کرنے چاہیے تھے۔ جو میں ہوں نا، میں اکثر صرف ایک چیز فرائی کرتی ہوں اور ایک دوسری بناتی ہوں، جیسے فروٹ چاٹ، چنا چاٹ یا دہی بلے بناتی ہوں، اور ایک فرائی آئٹم بناتی ہوں۔ یہ بھی اب کرنے لگی ہوں بچوں کی وجہ سے، ورنہ میں تو ایک ہی چیز بناتی تھی۔ اور جی یہاں پر میرے ہسبینڈ جو ہے نا، وہ آج آئے ہوئے ہیں میرے ہیلپ کرنے، اور میں نے انہیں کہہ رہی تھی کہ ہیلپ اتنی کیجیے گا کہ میں آپ کی ہیلپ کو جھیل سکوں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ میری ہیلپ کریں اور سارا جو ہے کچن بکھیر کے چلے جائیں، بعد میں پھر میں سوچوں کہ افطاری ہو جائے تو پھر ایک کاری اس بندے نہ چنگی طرح لڑاں گے۔ تو وہ کہتے نہیں، میں جتنا کچرا پھیلاؤں گا نا سارا سمیٹوں گا۔ اور وہ بھی صرف اس لیے آ گئے تھے فروٹ چاٹ بنانے کہ میں نے جب سے وہ نائسر ڈائسر نکالا ہے نا، ان کو لگتا ہے کہ کام میں کوئی نہیں رہا، تو ان کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے نا چیزوں کی، تو یہ مجھے بنا دیتے ہیں۔ اور یہاں پر جی میں اپنے لیے ایک کھیرا بھی اسی نائسر ڈائسر میں کاٹ رہی تھی، اور اس کے ساتھ واقعی بہت آسانی سے آپ کر لیتے ہیں چیزوں کو، جو میرا ٹائم بہت بچ جاتا ہے آپ کا افطاری کا نا۔ اور یہاں پر جی فروٹ چاٹ میں نے صرف آج ڈالے ہیں سیب اور کیلے اور تھوڑے سے چنے۔ حنبل بس یہی کھاتے ہیں، بچے یہ کھاتے ہیں۔ جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں آپ ہر چیز بچوں کے اکارڈنگ کرنے لگ جاتے ہو۔ کل میں نے پہلی والی جو افطاری تھی اس میں نے اس کے اندر خربوزہ بھی ڈالا، لیکن بچوں کو ویسے ہی خربوزہ کھانا پسند ہے، تو پھر میں نے اس دفعہ ویسے ہی خربوزہ دے دیا ان کو۔ اور یہاں پر جی چپس ہیں جو میں نے لاسٹ ٹائم ڈالے ہوئے ہیں، اور جب سے میں نے یہ کڑھائی لی ہے نا، مجھے بڑی آسانی ہو گئی ہے۔ اب مجھے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کڑھائی خراب ہو رہی ہے یا جیسے بھی بس ہوتی ہے تو پھر ہو جائے۔ یہ کڑھائی ہے ہی فرائی کے لیے لی ہوئی، تو مجھے بڑی آسانی ہو گئی ہے، مطلب مجھے اچھا لگنے لگ گیا ہے۔ اس کو ایسے ڈھک کے رکھ دیتی ہوں، ورنہ مجھے آئل نکالنا پڑتا تھا، اسٹین کرنا پڑتا تھا، لیکن اب یہ 3-4 دن اس طرح کروں گی، اور اس کے بعد پھر میں 3-4 دن بعد اس کو صاف کر لیا کروں گی۔ اور یہ جی ہمارا ٹیبل لگ چکا ہے افطاری کا، یہ میری پلیٹ ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، تھوڑی سی میں فروٹ چاٹ بھی کھاؤں گی۔ اور جی بس اور روز افطاری کے تقریباً 1 گھنٹہ بعد نا میں اور میرے میاں رات کو چھت پہ نا یوں واک کرنے آتے ہیں، آلموسٹ 1 گھنٹے کے لیے ہم واک کرتے ہیں۔ میں ڈیلی 10,000 اسٹیپس اپنے پورے کرتی ہوں چلنے کے۔ اور یہاں پر جی ہم نے یہ برتن رکھا ہوا جس میں ہم پرندوں کے لیے دانہ ڈالتے ہیں، جب ہم گروسری وغیرہ کرتے ہیں تو ہم پرندوں کا دانہ بھی ضرور لے کے آتے ہیں۔ یہ باجرا ہے اور یہ ٹوٹا چاول ہے، یہی ہمیں لگا کہ پرندے شوق سے کھاتے ہیں۔ اس سے بڑی آسانی ہے زندگی میں، الحمدللہ بڑی آسانی ہے۔ اللہ کی مخلوق پہ رحم کرنے کا بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دیتا ہے، شام تک آپ کے خود کے اوپر بہت رحم کیا جاتا ہے۔ تھینک یو جی، میری ویڈیو تھی یہیں تک، اور بس اللہ آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اتنی آسانیاں رکھے کہ آپ کو دوسروں کے در کا محتاج نہ ہونا پڑے، آپ لوگ خوش رہیں۔ جب آپ لوگ خوش رہیں گے تو ہی آپ دوسروں کو خوش رکھ سکیں گے، دوسروں کی خوشی سے زیادہ اپنی خوشی پر توجہ دیں۔ تھینک یو جی، اللہ حافظ۔